بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان قرآن، داستان انبیاء، داستان سلیمان علیہ السلام۔ آج یہ داستان کسی حتمی نہیں لیکن کسی موڑ پہ پہنچے گی، ایک نتیجے تک پہنچے گی۔ آج یہ داستان حتمی نہیں۔ کوئی ریکیپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، بڑی مملکت، بڑا دربار، جنوں انس سب، 7 سمندر پار ایک اور ملک میں ایک اور ملکہ ہے، اس کا نام بلقیس ہے۔ اس کو پیغام بھیجا ہے، ہماری سمت آ جاؤ، سرکشی چھوڑ دو۔ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اب خود ملکہ بلقیس بھی پہنچ چکی ہے، وہی بلقیس جسے آپ نے پیغام بھیجا تھا۔ اور اب ملکہ کو محل کا وزٹ کروایا جانا ہے۔ اور ایک کام اور کیا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ملکہ بلقیس کا جو تخت ان کے دربار میں آ گیا تھا، جو پلک جھپکتے میں آ گیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا چینج کر دو، اس تخت کو، تاکہ جب وہ آئے اور محل کا وزٹ کرے تو دیکھیں کہ وہ کتنی عقل و فراست رکھتی ہے، وہ پہچانتی اپنا تخت یا نہیں پہچانتی۔ یہاں تک کہ اب بلقیس کو اس تخت کے سامنے سے گزارا جانا ہے۔ سب پہلا امتحان ہے اس کی انٹیلیجنس کا، کہ وہ جج کر پاتی ہے یا جج نہیں کر پاتی کہ بھئی میرا اگر میرے تخت سے ملتا جلتا ہے بھی تخت تو میرا تخت تو آف کورس نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک تو ذرا چینجڈ ہے، دوسرا میرا تخت تو وہاں پڑا ہوا ہے، تو آ ہی نہیں سکتا نا، یہاں کیسے ہو سکتا ہے۔ سو ملکہ بلقیس کا کیا رد عمل تھا؟ کل ہم نے داستان یہاں چھوڑی تھی، آج بالکل ڈائریکٹ بغیر کسی تمہید کے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اپنے تخت کے سامنے سے گزر رہی ہیں ملکہ بلقیس۔ اپنا تخت پہچانتی ہیں یا نہیں پہچانتی ملکہ بلقیس؟ جواب آیت میں آیا۔ ہم اس پورے قصے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ایک انداز سے شرف تلاوت سورہ نمل بھی حاصل کرتے جا رہے ہیں، کبھی ترجمے کی صورت میں، کبھی آیت کی صورت میں۔ اور میں اپنے طور پہ بھی کوشش کروں گا، آپ بھی دیکھیے گا اگر وقت ملے ماہ مبارک میں بعد میں اس سورے کو اس زاویے سے پڑھیں اور لطف آئے گا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، جب وہ، سوال کا جواب آ رہا ہے، جب وہ یعنی بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس کو سچویشن میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور اب سب دیکھ رہے ہیں کیونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس کی بیس پہ اس کی انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگی، اور اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو تخت تم نے دیکھا ہے یہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے۔ آیت آگے بڑھتی ہے، سوال کا جواب دیا بلقیس سے، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے، بلقیس نے کہا ارے گویا یہ تو میرا ہی تخت ہے۔ پہلے ایمان میں، پہلے امتحان میں پاس ہو گئی ہے ملکہ بلقیس، میرا ہی تخت ہے۔ تو ایک تو چیز کلیئر ہو گئی، آیت کا آگے کا حصہ اور اہم ہے۔ کیوں؟ سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہدہد کے خط سے، جس میں لکھا تھا کہ ایمان لے آؤ۔ تو یہ ایمان لائے گی یا جنگ کرے گی؟ ابھی ہوگا کیا؟ اصل سوال تو یہ ہے نا، بیسک کوشچن۔ اس سوال کا جواب اسی آیت میں ملنے جا رہا ہے۔ سنیے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بلقیس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، ہم آپ کے مرتبے سے پہلے ہی واقف ہو چکے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ بلقیس ایمان لا چکی، آیت میں الفاظ آ گئے، بلقیس ایمان لا چکی۔ یہ جو گتھی تھی وہ سلجھ گئی، جہاں سے داستان شروع ہوئی تھی کہ ملکہ بلقیس کا انجام کیا ہوگا، وہ یہ ہے۔ میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں، بلقیس جان چکی کہ ارے جب سلیمان کے دربار کا ایک شخص، ایک اللہ والا اتنا نوازا ہوا ہے کہ پلک جھپکنے میں 7 سمندر پار سے میرا تخت لے آیا ہے، تو سلیمان کا کیا عالم ہوگا، اور جب سلیمان کا یہ عالم ہے تو رب سلیمان کا کیا عالم ہوگا۔ وہ رب سلیمان جس کی ہر وقت سلیمان حمد و تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ رب سلیمان جس کی طرف اپنی ہر کامیابی منسوب کرتے ہیں، کچھ بھی ملتا ہے کہتے ہیں میرا کچھ نہیں، ھذا من فضل ربی۔ تو بس سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو غیر اللہ کی پرستش کرنے سے روک دیا ہے، لیکن محل کا وزٹ ابھی ہونا ہے، اور یہ بڑا دلچسپ ہے۔
ملکہ اتنا دور سے آئی ہے, ایمان بھی لے آئی ہے, محل سے, تخت و تاج, بادشاہت سے اتنی متاثر ہے, تو ذرا محل کا وزٹ تو کرایا جائے, اس کا فیڈ بیک تو لیا جائے کہ کیا ہے. سو اب ایک ملکہ کو ایک بادشاہ کے دربار کا دورہ کرایا جا رہا ہے. ظاہر ہے کوئی موازنہ نہیں ہے اس ملکہ اور بادشاہ میں, چونکہ یہ بادشاہ تو اللہ کا نبی بھی ہے. لیکن کمال کی بات ہے کہ یہ جو ملکہ بلقیس کا جو وزٹ ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار کا, اس پر بھی ایک آیت ہے. یہ سورہ نمل کی آیت 44 سے فہم ڈاکٹر ہوں, اس پر بھی آیت ہے. اور محل کو دیکھتے ہی بلقیس نے کیا کہا وہ تو الگ بات ہے, ایک ایسا جیسچر دیا, پریکٹیکلی فزیکلی ایک ایسا جیسچر دیا جس سے پتا چل گیا کہ اس کا فیڈ بیک کیا تھا اس محل کے بارے میں. بھائی یہ کسی عام آدمی کو, سڑک کے چلتے ہوئے کسی عام آدمی کو نہیں محل کا دورہ کرایا جا رہا جو ویسے ہی محل دیکھ کے متاثر ہو جائے. تھا محل متاثر کن, لیکن یہ بھی ایک ملکہ ہے, اس کا اپنا بھی تخت بہت بڑا ہے, اس کی اپنی بھی بادشاہت تھی. تو یہ ایک ملکہ کو ایک بادشاہ کا دربار وزٹ کرایا جا رہا ہے. لیکن کیا عالم ہوگا سلیمان علیہ السلام کے محل کا, دربار کا. یہ آپ دیکھیے سورہ نمل کی آیت میں جواب آیا کہ اب ان سے یعنی کہ بلقیس سے کہا گیا آپ محل میں چلیے. اب بلقیس گئی, اب آپ نے اب تک محل سلیمان علیہ السلام کا حال ہم سے سنا ہے نا, اب اس ملکہ کے منہ سے سنیں اس محل کی شان جو خود ایک بہت بڑے محل کی مالکہ ہے. سو کیا ہوا, آیت آگے بڑھتی ہے اور اب ملکہ بلقیس سے کہہ رہی ہے, جب انہوں نے ملکہ بلقیس کے بارے میں, جب انہوں نے محل کا فرش دیکھا, جب انہوں نے محل کا فرش دیکھا تو اسے پانی سمجھ بیٹھی. یہ کیا, محل کا فرش ہے لیکن انہیں لگا کہ یہ پانی ہے. کیا مطلب, بات سمجھ نہیں آئی. محل کا فرش اور پانی میں تو بہت فرق ہوتا ہے. تو میں آیت کا آگے کا حصہ پڑھتا ہوں. جب انہوں نے محل کا فرش دیکھا اسے پانی سمجھ بیٹھی, جب انہوں نے محل کا فرش دیکھا اسے پانی سمجھ بیٹھی. اس حد تک کہ انہوں نے اس کے گیلے پن سے بچنے کے لیے اپنے لباس کا جو بھی پہنا کچھ حصہ اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی. انہیں لگا کہ یہ میرا لباس گیلا ہو جائے گا, میرا لباس تر ہو جائے گا. تو انہوں نے she was so much sure کہ یہ پانی ہے کہ انہوں نے اس کے تری سے بچنے کے لیے لباس کا کچھ حصہ اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی. یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے, یہ ماجرا ہے کیا, یہ گتھی سلجھائی سلیمان علیہ السلام نے. اور یہ بھی آیت میں آیا, سلیمان علیہ السلام نے کہا ارے یہ پانی نہیں ہے, یہ پانی نہیں ہے, یہ تو محل کا فرش ہے جو ایسے شیشے کا بنا ہوا ہے کہ اس پر پانی کا گمان ہوتا ہے. یہ شیشوں کا جڑا ہوا محل ہے. یہ ہے سلیمان علیہ السلام کا محل. کہ وہ ملکہ اتنی کنفیوز ہو گئی کہ اس کو صرف شک نہیں ہوا کہ پانی ہے نہیں ہے, گمان, یہاں تک کہ اس نے اپنی لباس کو اوپر کر لیا. اب گویا بلقیس کو مزید احساس ہوا سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا, اور مزید احساس ہوا خدائے سلیمان کی عظمت کا. کہہ اٹھی, بس اس حد تک یہ داستان کا میں نے کہا تھا ایک موڑ آج ختم ہوگا. کنکلوڈنگ ریمارکس ملکہ بلقیس کے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سورہ نمل میں کہہ اٹھی میں اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی, میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی, میں اسلام لے آئی, اس اللہ کا اسلام جو سلیمان کا اللہ ہے, اس اللہ کا اسلام جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الحمدللہ رب العالمین. سو ملکہ بلقیس کی حد تک داستان سلیمان علیہ السلام اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. مگر آئیے داستان کے دوسرے حصے کی طرف. اب ملکہ بلقیس کا پارٹ ختم ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے دربار کی عظمت تو آپ نے دیکھ لی نا, میں ریپیٹ نہیں کرتا. ایک اور طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں. کہاں, ان کی تعمیرات کی طرف, کنسٹرکشنز. اللہ اکبر, وہ بھی انبیلیویبل ہے, انبیلیویبل ہے. آپ ذہن میں ذرا ویژوالائز کریں, میں آپ کو ایک ایسی کنسٹرکشن سائٹ پہ لیے چلتا ہوں, ایسی تعمیرات پہ لیے چلتا ہوں جہاں پہ ایک مزدور 1000 مزدوروں کے برابر کام کر رہا ہے. تو کتنا بڑا لیول ہوگا, یا شاید اس سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والا مزدور ہو.
ہمارے مزدور کی طرح وہ مزدور ایک اینٹ اٹھانے کے بجائے پوری چٹان اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو تو کتنی بڑی لیول کی کنسٹرکشن ہوگی کہ جس کا ایک ایک فرد اس بات پہ قادر ہے کہ ایک وقت میں ایک اینٹ نہیں ایک چٹان اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ لے. کیا لیول ہوگا؟ اب اپنی ویژوالائزیشن کو اب آگے بڑھائیے. قرآنی آیات کا ترجمہ مفہوم ہے. ہم نے ان کی کنسٹرکشن ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ, سوچئے ایک تانبے کا ممکن ہے کہ پورا چشمہ تھا جو سلیمان علیہ السلام کی دسترس میں تھا. گویا خدا نے تانبے کو لیکوڈ فارم میں یا فلوئڈ فارم میں بنا کر ان کی دسترس میں دے دیا تھا جس کی وجہ سے وہ تانبے کی مصنوعات آسانی سے بنا سکتے تھے. کس لیول کی کنسٹرکشن ہوگی؟ کچھ اور آیات کا مفہوم بتاؤں. کہا جو کچھ واٹ ایور جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے. یہ کتنا بڑا جملہ ہے, اندازہ کر رہے ہیں آپ اللہ کے اس نبی کی طاقت کا. قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ سلیمان چاہتے ہیں وہ جنات تیار کر دیتے. پھر مثال دی قرآن نے کہ کہا مثلاً قلعے, مثلاً مجسمے, مثلاً حوضوں کے برابر لگن, مثلاً چولہوں پر بنی ہوئی مضبوط دیگیں. آپ آیت کی ٹکڑے کو دیکھیں تو صحیح, وہ ان کے لیے بناتے جو کچھ وہ چاہتا. پھر جو اتنا بڑا سیٹ اپ ہے اس کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ تو بھائی پھر یہ کھانا بنتا کہاں ہوگا, کھانا پکاتا کون ہوگا, کھانا کس چیز میں پکتا ہوگا, کھانا کس مقدار میں پکتا ہوگا؟ وہ کھانا عظیم الشان دیگوں میں پکتا تھا اور ان دیگوں کا ذکر بھی آیات میں. یہ لیول ہے کنسٹرکشن کا. ٹھیک, یہ میں نے کیوں اتنی آپ کو زحمت دی کنسٹرکشن بتانے کی, اس کی وجہ ہے ایسی ہی ایک گرینڈ کنسٹرکشن جاری ہے. آپ کو لیول کا اسکیل کا اندازہ ہو گیا. ایسی ایک گرینڈ کنسٹرکشن جاری ہے. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں. ابھی دوسرا منظر, دربار سے نکل آئیے, دوسرا منظر ہے, اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اس کا نظارہ کر رہے ہیں, اس کنسٹرکشن کا. انسان تو کام کر ہی رہے, جن بھی ساتھ کام کر رہے ہیں. جی ہاں, جن, اب وہ سوچیں کیا لیول ہوگا. جنات کام کر رہے ہیں, انسان کام کر رہے ہیں. تو یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس سب میں دور کہیں ایک مقام پر ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایک پیش رفت ہو رہی ہے. یہ ایسی پیش رفت ہے جو اتنی بڑی کنسٹرکشن میں کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی, کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ ہو رہا ہے. اور یہ ایسی پیش رفت ہے کہ جو اس پوری داستان کو ایک نیا موڑ دے دے گی, ایک نئے لیول پہ لے جائے گی پوری کی پوری داستان کو. لیکن اس وقت اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کا لیول کیا ہے تو نیگلیجبل, زیرو, کہ یہ کہاں اور یہ سب کہاں, یہ کیا ہو رہا ہے. کل عرض کریں گے انشاءاللہ.